وحدت الوجود یہ ایک لفظ ہے. وحدت کے معنی دو آتے ہیں. ایک معنی ہوتے ہیں وحدت کے ایک ہونا، اور وحدت کے ایک معنی آتے ہیں یکتا. واحد کے معنی ایک اور واحد کے ایک معنی آتے ہیں یکتا. جیسے آپ اہل عرب بولتے ہیں وَهُوَ وَاحِدٌ فِي الْحُسْنِ، ہوا واحد فی الحسن. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ حسن میں اکیلا، بلکہ اس کے معنی ہوتے ہیں وہ حسن میں یکتا ہے. اکیلے اور یکتا میں فرق کیا ہے؟ اکیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، یہ مطلب ہے اکیلے کا. اور یکتا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے لوگ اس وصف میں شریک تو ہیں، لیکن جو صفت کے ساتھ وہ متصف ہے اس صفت کے ساتھ دوسرے متصف نہیں ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے یکتا کا. یعنی وہ صفت کمال اس کے اندر جتنے اتم درجے موجود ہے دوسروں کے اندر اس درجے موجود نہیں ہے، یہ مطلب ہوتا ہے یکتا کا. تو جو وحدت الوجود ہے اس کے معنی صوفیہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ وجود ایک ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ وجود میں یکتا ہے. اللہ جیسا کسی کا وجود نہیں ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اکبر کو اٹھائیے. امام صاحب نے فقہ اکبر میں اللہ کی ذات کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے اللہ واحد لا من طریق العدد. اللہ واحد لا من طریق العدد. اللہ ایک ہے لیکن اللہ کو ایک گنتی کی طرح نہ جانو، یعنی یہ والا اللہ ایک نہیں ہے 1 2 3 4 5. تو معنی یہ ہوا کہ اللہ ایک ہے یعنی اللہ یکتا ہے. وہ اس صفت میں جس کمال کے ساتھ متصف ہے دوسرے لوگ اس کمال کے ساتھ متصف نہیں ہے. یہ مطلب ہے اللہ کے واحد ہونے کا، اللہ کا وحدت الوجود کا. لہذا مانا ہوا اللہ وجود میں یکتا. اسی مضمون کو ہمارے اکابر میں سے جن کے قول کو ہمارے علماء کی صف میں قول آخر کا درجہ دیا جاتا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا مثنوی کی جو مولانا رومی کی جو مثنوی شریف ہے اس کی شرح کی ہے اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کلیم مثنوی. علماء جانتے ہیں کلیم مثنوی کا ایک شعر ہے جملہ معشوق است و عاشق پردہ، زندہ معشوق است و عاشق مردہ. اس شعر مولانا رومی کی اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے وحدت الوجود کا جو کچھ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ صفت دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک صفت کامل ہوتی ہے اور ایک صفت ناقص ہوتی ہے. صفت کامل ہوتی ہے اور ایک صفت ناقص ہوتی ہے. اور پھر اس کی چند مثالوں سے حضرت نے وضاحت کی ہے. حضرت نے وضاحت کرتے ہوئے پہلی مثال یہ لکھی کہ ایک گاؤں میں سارے ناظرہ خواہ ہیں، کوئی حافظ نہیں ہے، صرف ایک بندہ ہے جو 5 پاروں کا حافظ ہے. لوگ اسی ناظرہ خواہ کے درمیان 5 پارے حافظ جی کو حافظ جی کہتے ہیں. پھر اتفاق یہ ہوا کہ اس گاؤں میں ایک پورے قرآن کا حافظ آ گیا. اب لوگ اس حافظ جی سے مراد اس کو لیتے ہیں جو پورے قرآن کا حافظ ہے، اسے حافظ مراد نہیں لیتے جو 5 پارے کا حافظ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو پورے قرآن کا حافظ ہے صفت حفظ کے ساتھ وہ کمال درجے سے متصف ہے، اور جو 5 پاروں کا حافظ ہے وہ صفت کمال کے ساتھ متصف نہیں ہے. لہذا جب حافظ بولا جائے گا تو اس سے مراد وہ ہوگا جو پورے قرآن کا حافظ ہے، وہ مراد نہیں ہوتا جو اما پارا کی چند صورتیں یاد کیے ہوئے ہو. حالانکہ قرآن کا حافظ وہ بھی ہے، اس نے بھی چند صورتیں یاد کر رکھی. لہذا پتہ لگا کہ صفت ایک کمال کی ہوتی ہے، ایک صفت ناقص ہوتی ہے. جب اس صفت کو بولا جاتا ہے
تو وہاں کمال والی صفت مراد ہوتی ہے، ناقص صفت مراد نہیں ہوتی۔ جس طرح حافظ بولا گیا تو صفت مراد ہے پورے اس شخص کی جو قرآن کو پورا یاد کیے ہوئے۔ اسی طرح حضرت نے دوسری مثال دی کہ ایک شخص ہے جو کسی عہدے پر فائز ہے، حاکم وقت نے اس کو کسی علاقے کا افسر بنا رکھا۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو حضرت تھانوی نے وحدت الوجود کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے دی۔ یہ ان کی کتاب کلید مثنوی کی پہلی جلد کے صفحہ 40 پر لکھی ہوئی ہیں، جو مثالیں میں بیان کر رہا ہوں۔ کلید مثنوی کی پہلی جلد کے صفحہ 40 کے اوپر یہ تمام مثالیں ہیں۔ دوسری مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کو بادشاہ وقت نے کسی علاقے کا افسر بنایا اور وہ عوام کے سامنے بیٹھا اپنی بڑائی جتا رہا، اپنے کمالات گنا رہا، اپنی طاقت کا اندازہ کرا رہا۔ ایسے ہی کسی وقت میں وہ بادشاہ آ گیا جو پورے ملک کا بادشاہ ہے۔ اب اس افسر کی سٹی بٹی بھوک اسے یاد ہی نہیں رہا کہ ہم یہاں ابھی افسر تھے۔ وہ فوراً اپنے تخت سے اٹھتا ہے، اس بادشاہ کو سلامی پیش کرتا ہے۔ وہ جو ابھی بکراتی بگا رہا تھا وہ اپنا وجود ہی بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حاکم وقت ہے اس کی طاقت کامل ہے اس افسر کی طاقت کے مقابلے میں، لہذا اس حاکم کے سامنے اس افسر کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب بھی یہ افسر ہے، اب بھی اس کے پاس طاقت ہے، پولیس اس کے اندر میں ہے، اس کے پاس عدالت کے قوانین ہیں، اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، اپنے ضلع کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں، لیکن حاکم وقت کے پاس سامنے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے سامنے اپنے تمام کے وجود کو بھول چکا ہے۔ اختیارات کا اسے علم ایسا ہو گیا جیسا کہ اختیارات کا علم نہیں۔ حضرت تھانوی وضاحت فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح اس حاکم وقت کے پاس اقتدار زیادہ ہے، کامل ہے، اور اس شہر کے افسر کے پاس اقتدار کم ہے، اس کامل افسر کے حاکم کے سامنے اس ناقص اقتدار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کل عدم ہے۔ اسی طرح اللہ کا وجود کے سامنے بندے کا وجود کچھ نہیں ہے، کل عدم ہے، تو اللہ اس طرح کے وجود میں یکتا ہے، بندے کا وجود اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا وجود اصل ہے، بندے کا وجود اس کے سامنے کل عدم ہے۔ یہی مطلب ہے وحدت الوجود کا۔ اللہ کا وجود اصل ہے، کامل ہے، بندے کا وجود اس کے سامنے ناقص ہے، تو ناقص گویا کی کل عدم ہے۔ جب بندے کا اور انسان کا وجود کل عدم ہو گیا تو صرف ایک وجود باقی رہا جس کو جو اللہ کا وجود ہے، اسی کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ تیسری مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی کہ دیکھو ایک انسان وہ بھی ہے جو زندہ، ایک انسان وہ بھی ہے جو مردہ۔ جو زندہ ہے اس کے اندر وہ بھی انسان، اور جو مردہ ہے وہ بھی انسان، لیکن جو زندہ ہے وہ کامل درجے کا انسان ہے، اس لیے کہ وہاں جسم اور روح دونوں ہے، اور جو مردہ ہے وہ ناقص درجے کا انسان ہے، اس لیے کہ وہاں صرف جسم ہے، روح نہیں ہے۔ لہذا جب کامل درجے کا انسان وہ ہے جس کے اندر جسم اور روح ہے، ہم اسی کو انسان کہتے ہیں، لیکن جہاں صرف جسم ہے روح نہیں ہے وہاں ناقص درجے کا انسان ہے، ہم اس کو لاش کہتے ہیں۔ لاش اصل میں لاش ہے، یعنی کچھ نہیں۔ تو پتہ لگا کامل کے سامنے ناقص کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ کا وجود کامل ہے، بندوں کا وجود ناقص ہے، اللہ کے وجود کے سامنے بندوں کے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی کا نام ہے وحدت الوجود، کہ اصل وجود اللہ کا ہے، اللہ صفت وجود کے ساتھ اس طرح متصف ہے کہ وہ اس اتصاف میں یکتا ہے، اس کے ساتھ اس اتصاف میں کوئی شریک نہیں ہے۔ بندوں کا وجود اگرچہ ہے لیکن اللہ کے وجود کے ساتھ کل عدم ہے، اسی کو صوفیہ کہتے ہیں وحدت الوجود۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بندوں کے وجود کے قائل نہیں، بندوں کے وجود کے قائل ہیں، لیکن اللہ کے وجود کے سامنے ہم بندوں کا وجود کل عدم مانتے ہیں۔ اور ایک مثال میں دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ، اس اللہ کی صفت نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، ایک اللہ کا نور ہے، ایک اللہ کا وجود ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک روشنی جگنو کی ہے، جگنو جب رات میں نکلتا ہے تو اس کی چمک محسوس ہوتی ہے، لیکن جب سورج نکلا ہوا ہو اور جگنو نکلے اور چلے تو پھر اس کی روشنی محسوس نہیں ہوتی۔